لیکن اپنے سننے والوں سے مہمان ہمارے ساتھ ہیں. ہمارا آج کا حسب معمول خبروں سے آغاز. کے ساتھ ہے آج ہم بات کر رہے ہیں اس بارے میں. آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ. دلچسپ معلومات، ماضی کی یادیں اور نت نئے موضوعات پر اس سلسلے میں ہمارے ساتھ شریک رہنے کے لیے آپ اپنے فون کی iTunes، گوگل پوڈ کاسٹ اور اسپوٹیفائی پر VOA اردو کا پوڈ کاسٹ سبسکرائب کیجیے. وائس آف امریکہ اردو کے پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں خالد حمید. پاکستان میں اسٹینڈ اپ کامیڈی اسی کی ایجاد تھی. اسٹیج پر کھڑے کھڑے بے تکان بولنا اسی کا کمال تھا. وہ غربت کی گود میں پلا تھا، لیکن وہ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوا. آج کے پوڈ کاسٹ کا موضوع ہے عمر شریف ایک لاسانی فنکار. تو آئیے سنتے ہیں پوڈ کاسٹ. عمر شریف ایک ایسا فنکار، ایک ایسی شخصیت تھا جس کے بارے میں لکھتے ہوئے قلم کی روانی ختم ہو جاتی ہے اور منتشر خیالات کو یکجا کر کے اسے ایک مختصر تحریر میں سمونا انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. کہاں سے شروع کرے، کہاں ختم کرے، اس کے کن کن باتوں کو یاد کرے، اس کے فن کے کس کس زاویے کا احاطہ کرے. ایک گہرے اور وسیع و عریض سمندر تھا اس کا فن، جسے اوراق پر بکھیرنا مشکل ترین کام ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خاص ملکہ دیا تھا، جس سے اس کا دماغ، زبان، لب و لہجہ، حرکات و سکنات ایک ساتھ ایک نقطے پر حرکت کرتی تھیں اور اس کے سامعین و ناظرین مبہوت ہو جاتے تھے. اس کے مکالموں کی ادائیگی اور اس میں شامل مزاح سامنے والے کو بے بس اور لاجواب کر دینا، یہ سامنے بیٹھے ہوئے حاضرین کو بے اختیار قہقہوں پر مجبور کر دینا، یہ کسی عام فنکار یا اداکار کے بس کی بات نہیں تھی. بڑے بڑے فنکار اور شخصیات اس کے سامنے لاجواب ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ بولنے سے پہلے سوچتے، سمجھتے اور پھر بولتے تھے. لیکن عمر شریف کو اللہ نے یہ صلاحیت خدا داد عطا کی تھی کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ سوچ کر بول رہا ہے. برمحل، بے ساختہ اور بلا کسی وقفے کے لفظ اور جملے اس کی زبان سے برستے رہتے تھے، اور جتنی دیر میں دوسرا سوچتا تھا وہ جملہ ادا کر چکا ہوتا تھا. اس وقفے کا استعمال اس کی ایسی خوبی تھی جو صرف اسی کو ودیعت کی گئی تھی اور کوئی دوسرا اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا تھا. اس کے علاوہ نت نئے خیالات، ڈرامے، فلمیں، کامیڈی شو اس پر نازل ہوتے رہتے تھے اور وہ ہر بار لوگوں کو چونکا دیتا تھا. 50 سال سے زیادہ عرصے میں وہ کبھی رکا نہیں، تھکا نہیں اور کبھی زوال پذیر نہیں ہوا. پاکستان میں اسٹینڈ اپ کامیڈی اسی کی ایجاد تھی. اسٹیج پر کھڑے کھڑے بے تکان بولنا اسی کا کمال تھا. وہ غربت کی گود میں پلا تھا، لیکن وہ کبھی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوا، بلکہ اسی لیاقت آباد اور لالو کھیت کی زبان، انداز اور ماحول کو اس نے اپنے مزاح کی روح بنا لیا. وہ بڑے خوبصورت انداز میں اپنے اس ماحول کا تقابل طبقہ اشرافیہ، برگر فیملی، ان کے رہن سہن، ان کے تکبرانہ انداز سے کرتا تھا، اور یہی اس کی کامیڈی کی روح تھی. وہ کبھی گھسے پٹے پرانے لطیفوں یا تحریروں کا سہارا نہیں لیتا تھا، بلکہ اپنے مشاہدے کی بنا پر روزمرہ واقعات میں مزاح تلاش کرتا تھا. وہ کبھی گڑبڑاتا نہیں تھا، بڑی سے بڑی صورتحال میں گھبراتا نہیں تھا، اور بڑے سے بڑے فنکار اور شخصیت کے سامنے اس کی زبان لڑکھڑاتی نہیں تھی. کبھی نہیں دیکھا کہ وہ بھول گیا ہو، کوئی غلط جملہ یا لفظ بول گیا ہو، یا اسے اپنا جملہ درست کرنا پڑا ہو. بلا کا اعتماد، جملوں میں روانی اور لفظوں کا صحیح وقت پر صحیح استعمال اسے دوسرے فنکاروں پر ممتاز کرتی تھیں. وہ پاکستان میں تو عوامی طور پر مقبول تھا ہی، لیکن اس نے ملک سے باہر ہر اسٹیج پر اپنے جوہر دکھائے، اور پڑوسی ملک بھارت میں نہ صرف عوام بلکہ بڑے بڑے اداکاروں کو اپنا گرویدہ بنا لیا.
बल्कि उनके ड्रामों के वीडियो कैसेट्स ने भारतीय फिल्मों को पीछे छोड़ दिया और बहुत से स्टेज शोज में उनकी नक्काली की जाती थी। और अक्सर उमर शरीफ को नौजवान फनकारों को जांचने के प्रोग्रामों में जज के तौर पर बुलाया जाता था। कहां से आएगा ऐसा फनकार और ऐसा दर्दमंद इंसान जो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचने के बाद भी अपने गुर्बत के माजी को नहीं भूला, जो हर फनकार और मुस्तहिक की खिदमत के लिए दौड़ता था और जिसे अपनी माँ से ऐसी मोहब्बत थी कि वो कहता था कि मैं उनके हाथ और पैर चूमता नहीं, उन्हें चाटता हूं, जो इंतहाई अकीदत का इजहार था। और शायद इसीलिए वो माँ के नाम से हस्पताल बना रहा था कराची में, जो ज़ेर तामीर है। लेकिन इससे पहले ही वो माँ के कदमों में जा पहुंचा। अल्लाह गरीक़ रहमत करे, आमीन। आप सुन रहे थे वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट।